بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمیں کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری طبیعت خراب ہے بھی یا نہیں، یا ہم ناٹک کر رہے ہیں. سیریسلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ٹھیک ہوتے ہیں مگر ہم ناٹک کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے بھی. اپنے آپ کے مطلب ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ اپنے آپ کو فیل کراتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کبھی بستر پہ لیٹ کے ہم کہتے آئے آئے موسٹلی ایسی آوازیں نکالتے ہیں سوتے ہوئے، ایویں بیٹھے ہوئے. تھک جائیں گے تو آئے. ایویں بچوں کو کہہ دیں گے تنگ نہ ہی کرو میری طبیعت خراب ہے. کوئی خراب نہیں ہوتی، کوئی خراب نہیں ہوتی. گھر میں ایویں امپریشن ڈال لیتے ہیں. اچھا یہ جو ایکٹ کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے بھی، اور ہم اپنے آپ کو یہ فیل کراتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہم تھک گئے ہیں، لتھارجک ہو رہے ہیں. ایک ایک کو کہیں گے چیک کرنا مجھے بخار تو نہیں ہو رہا، دیکھ مجھے فیور ہو رہا ہے. وہ کہے گا نہیں نہیں آپ ٹھیک ہیں، بس اوپر سے ایسے آپ کی تو باڈی تو ٹھنڈی ہے. نہیں نہیں ابھی تپ رہی تھی، چیک کرو تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہوں گے. ایسی باتیں کرتے ہیں نا. یہ سارا بانڈا ختم کرنے والی ہوں میں. آج آپ کو سکھاؤں گی. کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے تو اس کا بھی بھانڈا پھوٹ جائے گا. آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہے کہ نہیں. گھر کے بچے کو یہ ہم سکھائیں گے آج کہ آپ اپنی نبض پکڑ کے، اپنی نبض دیکھ کے کس طریقے سے جان سکتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، یا پھر کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسی اور بیماری جو ہے وہ آپ کو جکڑنے لگی ہے، آپ پہ اثر انداز ہونے لگی ہے. تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اپنی نبض کے ذریعے. نبض سیدھے ہاتھ کی ہوتی ہے، بائیں ہاتھ کی ہوتی ہے، کون سی 2 انگلی، 1 انگلی، انگوٹھا کس کے ذریعے چیک کی جا سکتی ہے. پہلے زمانے میں یہ سارے آلات نہیں ہوتے تھے، یہ ٹمپریچر چیک کرنے والا آلہ، یہ دوسرے بلڈ پریشر والے آلے کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. مگر اس زمانے میں جو طب میں علاج ہوتا تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا. بڑا آج کے لیٹسٹ دور میں اس علاج کو مانا جاتا ہے، آج کے لیٹسٹ دور میں اس چیک کو مانا جاتا ہے جس زمانے میں حکیم چیک کیا کرتے تھے. تو کیا ہوتا تھا آج ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ زبردست ہمارے حکیم حافظ فرحان صاحب موجود ہیں اور وہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں. کیسا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں کا شکریہ دوبارہ پھر بلانے کا. تو جیسے آپ نے بات کی کہ آج ہم پریشان ہیں کہ اور بعض اوقات ناٹک بھی کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے، بعض اوقات پیشنٹ آتا ہے تو وہ نا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے کہہ دیں نا آپ ٹھیک ہیں تو وہ اس بات سے بھی پریشان ہو جاتا ہے. اچھا میں ٹھیک ہوں، مجھے تو بخار ہو رہا تھا. یعنی کہ اس چیز سے بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیوں کہہ دیا، میری رپورٹیں ٹھیک کیوں آ گئیں، مجھے تو مسئلہ چل رہا تھا. تو اس لیے اس حوالے سے آج ہم کوشش کریں گے کہ اویئرنس دیں. جو اطباء ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہم سے کالج میں پڑھتے ہیں، وہ اس سے وہ بھی سیکھ سکیں گے. اور ایک عام انسان جو عام آدمی گھر میں بیٹھا ہے وہ اپنی پلس چیک کر کے تو اپنی ججمنٹ کر سکتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ چل رہا ہے. یہ خود کی بھی چیک کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل خود دوسرے کی بھی، جی بالکل چیک. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نبض چیک کرنے کے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں، پہلے یہ بتا دیجیے. کن انگلیوں سے کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے اور کیا فیل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو بندہ اگر تو کسی سے آپ چیک کروا رہے ہیں تو اس کا خود کا نارمل ہونا ٹھیک ہے. بعض اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، اس وقت مطلب اگر جیسے کوئی میں ڈاکٹر ہوں سپوز اور میں کسی پیشنٹ کو دیکھنے گئی ہوں تو میں پیشنٹ لیٹا پڑا، میں کہوں گی 1 منٹ بھائی. وہ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گی پہلے میں خود کی نبض چیک کر لوں. ہاں اگر میں ٹھیک ہوں تو پھر میں اس کی نبض پکڑوں گی، اور اگر میں ٹھیک نہیں ہوں میں کہوں گی نہیں بھائی آپ کسی اور ڈاکٹر کو بلا لیں، میری تو خود اپنی طبیعت خراب ہے. کیسا لگے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا ایسا پتہ کیوں کہا میں نے؟ بعض اوقات انسان خود بیمار ہوتا ہے یا ٹینشن میں ہوتا ہے. میری بات کرنے کا مقصد تھا کہ انسان بعض اوقات غصے میں بیٹھا ہوتا ہے یا کسی غم میں بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت اس کی پلس ریٹ چینج ہوتی ہے. جیسے دیکھیں جب کوئی خوشی آتی ہے تو بلڈ پریشر جو ہے بڑا زبردست ہو جاتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو بلڈ پریشر یکدم شروع کر دیتا ہے. تو جس کی اگر کوئی غصے والی طبیعت ہے یا خود کی اپنی کوئی ایسی بلڈ پریشر والا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ چیک نہ کرے، اس کو ٹھیک نہیں آئے گی. چیک کرے لیکن تھوڑا سا نارمل ہونے کے بعد ریلیکس ہو جائے نا جب، تو اس کو چیک کرے. اور جو چیک کروانے والا ہے، ورنہ ریزلٹ جو وہ چیک کرے گا تو صحیح نہیں آئے گا. صحیح نہیں آئے گا کیونکہ وہ خود ٹینشن میں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے تو کہتے ہیں جب پیشنٹ آ جائے تو ڈاکٹر ہو یا طبیب ہو توجہ سے اس کی بات سنی جائے، اس کو چیک اپ کیا جائے. کیا بات ہے. اچھا اس میں جو نبض چیک کرنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کیونکہ پاک ہے وہ ذات اور اللہ تعالیٰ ہی سارے علم کو حکمت کو جاننے والا ہے. سر اس کو ہم اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے مطلب کے ساتھ اگر ہم بالکل. اور یہ جب پڑھیں گے نا، پڑھنے کے بعد پھر پلس چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جو بھی ہم آپ پاس بیٹھا ہے کسی کی آپ پلس چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس
इस तरह बैठा हो बिल्कुल सीधा, ठीक है, और जब उसकी पल्स चेक करेंगे तो उसका हाथ यहाँ पे हो दिल के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे तबीब जो है ये पल्स पकड़ता है, ठीक है, दिल के सामने उसने रखना जरूरी है। हाथ उसके यहाँ पे हो। लेकिन जब तबीब का एक्सपीरियंस, एक तबीब है वो तो यहाँ पे भी हाथ करके चेक कर लेगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत हो चुका होता है, ठीक है। तो जब चेक करते हैं उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, अगर तो कोई साथी हो तो उसको चेक करके बता दूँ, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ उसके टूल्स। जब वो रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये 4, ये देखें, ये इनको पहले लेवल करना है, बराबर करना है। ये बराबर कर लिया हमने, फिर हमने पल्स के ऊपर यहाँ पे रखनी है, और फिर हमने यहाँ पे जब रख लिया तो फिर हमने देखना है इसका स्ट्रोक। यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका दिल जो है सर कैमरे को क्लोज करें, रुक जाओ, हाँ जी दिखाएं सर, यही तो दिखाना है। अच्छा, रफ्तार जो है ये देखें, कैमरा यहाँ एंगल पे दिखाइएगा, रुकिए सर, कैमरा बेटा ला रहे हो पास, देखना जरा क्लोज करके, क्योंकि यही चीज़ तो दिखानी है। आ जाएगा जरा इस सामने जी। नब्ज़ चेक करने का तरीका होता है, ये देखिए, पहले तो इसको लेवल करेंगे, हम बराबर करेंगे ये सारी, क्योंकि ये जो पोरे होते हैं ना, हाँ जी, ये जो पोरे होते हैं जिस्म में सबसे हसास जगह, ये सबसे पहले ये है, और इससे बड़ी जल्दी पता चल जाता है। फिर नब्ज़ जब रखती हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप ना यहाँ पे इतना ये लेफ्ट छोड़ के, तो यहाँ पे आप ये हाथ रखा आपने। अच्छा, ये जो 2 वेन है इधर नहीं, इससे ऊपर इधर, हाँ जी, यहाँ ठीक है। रखा। अब यहाँ पे हाथ रखेंगे तो ये देखें, अब ये आप देख रहे होंगे, आप मेरी आपको नजर आ रही होंगी उंगलियां, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर तो पहला स्टेप होता है कि अगर हमने ऐसे पल्स रखते ही पल्स ठक ठक कर रही है, ठोकर आ रही है, तो फिर इसका मतलब उसके अंदर खुश्की है, रिया है, मेरी तो तेजी और से हाँ जी, और उसके अंदर रिया है, और ये गैस शो कर रही है, उसके अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और साथ ही इसी वजह से आगे जाके इसका, क्योंकि इंसान के अंदर 3 जहर पाए जाते हैं, आतशकी जहर, सुजाकी जहर और बवासीरी जहर। ऐसा जो पेशेंट होता है उसके अंदर बवासीरी जहर होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, अक्सर औकात ऐसे पेशेंट को कब्ज की शिकायत। आपको बवासीरी जहर है? हाँ जी, नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो आपने अपनी चेक किया, अपने मर्ज निकाल दिया? नहीं, अभी मर्ज नहीं निकाल रहे, अभी तो बता रहे हैं आपको। अच्छा, अभी बता, यहाँ पे ये मैंने आपको तरीका बताया, अगर ऊपर तो आप चेक अपनी कर रहे थे, अपने ही मर्ज बताना, इसलिए तो कहा क्योंकि आप तो ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसा जी, ऐसा है। अच्छा, ये जो पल्स अगर ऊपर ही चल रही है तो फिर ये खुश्की की अलामत है। अगर ये पल्स थोड़ा सा दबाएं, इसको हल्का सा थोड़ा सा दबाएं, तो फिर आगे पल्स चल रही है तो फिर ये गर्मी है। अगर इससे भी थोड़ा सा और दबाएं तो फिर इसके अंदर सर्दी है। तो ये 3 चीजें आपको नोट हो गई। उसके बाद सर मेरी भी सुन ले, मेरी तो भागी जा रही है। सुनाएं। हाँ, इसमें होता है अगर आपकी नब्ज, अब आप आती हैं, आपको डिटेल से समझा देता हूँ थोड़ा सा। मेरी बहुत तेज भाग रही है। अब डिटेल आपको ऐसे समझाते हैं। अगर आपकी ये पहली उंगली के नीचे आपने ऐसे टच किया, पहली उंगली के नीचे बिल्कुल जोर लगाए बगैर नब्ज चल रही है, तो फिर ये आपके अंदर सर्दी खुश्की की अलामत है, बहुत तेज, ठीक है। और उसके बाद दूसरा स्टेप है, अगर 2 उंगलियों के नीचे ऊपर ही चल रही है तो ये खुश्की सर्दी की अलामत है। दूसरी उंगली पे तो नहीं चल रही मेरी। अब तीसरी उंगली पे अगर 3 उंगलियों पे बिल्कुल बारीक जैसे रस्सी होती है, इस तरह तनी हुई नब्ज चल रही हो, तो फिर इसका मतलब होता है इसके अंदर खुश्की के साथ गर्मी है। अच्छा। ठीक है। अगर 4 उंगलियों के नीचे ये नब्ज तेज तेज चल रही है तो फिर गर्मी की अलामत है। अगर थोड़ा सा दबाने के बाद दरमियान वाली 2 उंगलियों के ऊपर नब्ज चलती है तो ये गर्मी तरी है। इसी तरह मेरी इस उंगली पे बहुत तेज चल रही है, इस उंगली पे तो भाग रही है, इस पे और इस पे महसूस इतनी तेज नहीं है। अगर तो आपकी ये 4 उंगलियों पे चल रही है 4 के ऊपर, तो फिर इसका मतलब आपके अंदर गर्मी है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आगे मैं इसकी अलामात भी बता देता हूँ। ठीक है। अब जो 6 पे आता है, 6 पे आता है, अगर आपने दबाया, देखा ऊपर नब्ज नहीं चल रही, फिर दबाया, कई लोग होते हैं जिनकी नब्ज मिलती नहीं है जल्दी, अब वो बिल्कुल दबाया तो हड्डी के साथ जाके हल्का सा वो शुरू हुई, ठोकर उसकी शुरू है, तो फिर इसके अंदर सर्दी है, यानी कि हरारत की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा। उसके अंदर ठंडक है। अब इसके ऊपर आते हैं, जब पहली नब्ज हमने बोली, अब सर्दी खुश्की में क्या होता है कि नज़ला ज़ुकाम, ठीक है, कमज़ोरी, और इसी तरह इसके अंदर फिर आ जाता है पट्ठों में ज़ोफ़ आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है, खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं इंसान को, इसी में ही यूरिन जब इंसान करता है, उसे बाज़-औक़ात पेशेंट आता है, उसे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बहुत थोड़ी देर बाद पेशाब, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, सर्दी है। अच्छा। तो सर्दी का तोड़ क्या है, उसको खुश्की गर्मी पैदा कर दे। अच्छा,
ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس طرح کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر سردی ہوتی ہے. سر بڑی بڑی بیماریوں کا بھی علاج نکال لیتے ہیں اس کا دیکھ کے, یہ دیکھیں چیک پہلے اس سے بھی ہو جاتا ہے؟ بالکل, یہ ہمارے جو اطباء تھے وہ تو یہ بھی بتا دیتے ہوتے تھے پہلے کہ آپ نے کل کھایا کیا ہے, یعنی کہ پل سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر جتنی بڑی بیماریاں ہیں وہ ڈیزیز, اس سے نا بعض اوقات پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہیں, رپورٹس بہت ضروری ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے وہ کروانی چاہیے, لیکن بعض اوقات رپورٹ میں بھی آپ کے درد نہیں شو ہو رہا پیٹ میں, لیکن جو پیشنٹ آتا ہے وہ پیٹ میں درد کی تکلیف کہہ رہا ہے مجھے بہت زیادہ. ایک بات بتائیں, وہ جو بڑے تھے وہ آپ لوگ کو آگے علم نہیں دے کر گئے کہ آپ لوگ کو بھی پتہ چلے کہ یہ کس طریقے کی بیماری ہے؟ میں بتا رہا ہوں آج بھی ایسے طبیب ہیں جو الحمدللہ بالکل تشخیص بہت اچھی کرتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہی تشخیص کی وجہ سے, علم ہوا ہے نا. ہاں جی, تو وہ اسی وجہ سے تو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ کو یہ مسئلہ ہے. اب ہمیں یہاں سے کیفیت پتہ چل جاتی ہے. اگر آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز چل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر گرمی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر ہارٹ بیٹ بہت سلو چل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر سردی آ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اسی سے ہی ججمنٹ کر کے یہ چیک کر کے ہمیں ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اب یہ تو سردی گرمی ہو گئی, ٹمپریچر بھی تو نبض سے پتہ چلتا ہے. بالکل پتہ چلتا ہے. جب آپ کا اس لمس کے ذریعے آپ نے ہارٹ ٹچ کیا تو جسم گرم, آپ نے ماتھا چیک کیا جسم گرم, اب آپ پلس چیک کرتے ہیں تو ہارٹ بیٹ آپ کی 100+ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ کے اندر فیور ہے. جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آ جاتا ہے تو آپ دیکھتی ہیں اس کی نا بہت ساری نشانیاں ہیں ظاہری تشخیص میں. اب جب نبض چیک کر رہے ہوتے ہیں, نبض کے ساتھ ساتھ آپ دماغ میں رکھتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں آپ کو یورین کتنی دفعہ آتا ہے. جب آپ فرسٹ پہ آپ کو ٹک ٹک کر رہا ہے تو آپ نے فوراً کہنا ہے اسے کہ آپ کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. تو مریض فوراً کہے گا ہاں میں تو رات کو دو دفعہ اٹھتا ہوں تو مجھے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں واقعی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے نبض سے ہی. ٹھیک ہے. جب وہ 2 پہ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو قبض بہت زیادہ ہے, آپ کے اندر قبض بہت زیادہ ہے, گیس بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے آپ کے نا جوڑ سارے وہ کمزور ہو رہے ہیں, اس کے اندر نا ڈرائنس آ رہی ہے, خشکی آ رہی ہے. تو خشکی کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی ہے. ایسا مریض جب آتا ہے ہم کہتے ہیں آپ کو نیند نہیں صحیح آتی, پوری رات آپ جاگتے رہتے ہیں, تو وہ کہتا ہے فوراً کہتا ہے ہاں مجھے تو پوری رات نیند نہیں آتی اور مجھے کانسٹیپیشن واقعی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل پلس کے مطابق صحیح بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سر ایک بریک لیتے ہیں, اسی کو آگے ایلیبریٹ کریں گے, سمجھائیں گے مجھے بریک کے بعد. ویلکم بیک. نفس دیکھنے پہ بات ہو رہی تھی, فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حکیم صاحب سے پوچھیں گے سردی, خشکی, ٹھیک ہے, یہ جو تری اور یہ جو کیا ہوتا ہے گرمی, ان سب کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے دینا کیا ہے پیشنٹ کے لیے؟ اصل میں اس میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ گرمی ہے, خشکی ہے, سردی ہے, تری ہے انسان کے اندر؟ اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے یہ دنیا بنائی ہے. اس میں آگ, ہوا, پانی اور مٹی مین عناصر یہ ہیں. اسی سے طب علاج کرتا ہے, اسی سے ہی انسان بنا ہے. اب انسان کے اندر گرمی, خشکی, سردی, تری, یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. اور انسان کے اندر اخلاط بھی 4 ہی ہیں, وہ ہے خون, بلغم, صفرا اور سودا. اب یہ 4 چیزیں ہیں. اب چاروں کو لیول پہ رکھنا زندگی ہے. اب بعض اوقات کسی کے اندر کوئی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے بلغم زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کنٹرول پہ لاتے ہیں. اگر بلغم کی زیادتی ہو جائے تو اس سے پھر نزلہ, زکام, اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کمزوری آ جاتی ہے, ضعف آتا ہے. اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کو ماہواری جو ہے, مینسز جو آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں یا کم آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سردی زیادہ ہو جائے یا لکوریے کی شکایت ہو جاتی ہے. اسی طرح مردوں کو بھی مسائل پیدا شروع ہوتے ہیں, ضعف آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے. اسی طرح ہی اسی مزاج میں شوگر بہت زیادہ جلدی اٹیک کرتی ہے, کمزوری ہو جاتی ہے نا. تو اسی مزاج میں ہی انسان کے اندر نا سردی ہونے کی وجہ سے ضعف, سستی, کاہلی, کام کو دل نہ کرنا, یہ پوزیشن بن جاتی ہے. اس کی مثال سادہ سی سمپل سی میں دوں گا, لوگ خود پہچان سکیں. ہم جب سردی میں نکلتے ہیں, بائک پہ جا رہے ہوں یا ویسے ٹھنڈ میں, تو ناک سے نا پتلا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سردی کی وجہ سے وہ پانی آنا شروع ہے. جیسے ہی آپ دھوپ میں جا کے بیٹھیں گے نا, یا چولہے کے آگے یا رضائی میں, تو وہ خود بخود بند ہو جائے گا. اس کا مطلب ایسی چیز کے لیے دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر سردی تھی, آپ نے ٹھنڈک پیدا کی, حرارت پیدا کی, تو آپ طبیعت ٹھیک ہوگی. اسی طرح گرمی ہے. ایک بندہ مزدور ہے, وہ کام کر رہا ہے, جون کا مہینہ ہے, اسے پسینہ آ رہا ہے, اس کی طبیعت ایسے نڈھال ہو رہا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہے, اسے آپ فوراً کوئی گرم چیز نہیں دیں گے, دوائی نہیں دیں گے. اگر آپ اسے نیچے لا کے آپ چارپائی پہ بٹھائیں, کسی وہ چھاؤں میں بٹھا کے اسے شربت, سندل, بزوری یا دودھ ٹھنڈا دے دیں, اس سے فوری طور پہ اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی. مقصد کہنے کا کہ علاج طب میں اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کو اپنے مزاج کی سمجھ آ جائے نا, تو ہمارا جو گھر میں کچن ہے نا, اسی سے علاج ہو جاتا ہے.
کچن کی چیزوں سے آپ علاج کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے میں نے یہ کچھ آپ کو نسخے بتاؤں گا. اگر کسی کے اندر سردی ویسے آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کے کچن میں جو ہے حکیم چھپائے. بالکل ایسا ہے. پہلے لوگ ایسا ہی کرتے تھے. آج بھی مجھے باہر سے جتنے فون آتے ہیں میں فون صرف اور صرف کچن کی چیزیں بتاتا ہوں کہ فلانا قہوہ پی لیں فوری طور پہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو اس میں میں نے ایک یہ قہوہ آپ کو بتانے لگا ہوں. ساتھ یہ آپ پاؤڈر فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر رطوبات کی زیادتی ہو. اب جب رطوبات کی زیادتی ہے تو کمزوری ذوف ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نا یہ لونگ ہے، لونگ بڑی بہترین چیز ہے، یہ جائفل ہے اور یہ دار چینی ہے. اب تینوں یہ کچن کی چیزیں ہیں. یہ سیدھی دال چینی ہے. جی بالکل. یہ لونگ آپ لے لیں ایک حصہ، یعنی کہ اگر آپ نے یہ سوری جوتری آپ نے اگر لی ہے 20 گرام تو اس کے ڈبل آپ کر لیں 40 گرام لونگ کر لیں. اچھا. اب اس کا ڈبل جو ہے یہ دار چینی یہ آپ کر لیں 80 گرام. اب تینوں کا پاؤڈر کر کے نا تو تقریباً 1 سے 2 چٹکی صبح دوپہر شام استعمال کریں. فوری طور پہ نزلہ زکام اور کمزوری فوری طور پہ رک جائے گی. اچھا. اسی طرح اس کا قہوہ بہتر نزلہ بھی، زکام، بہترین. اور یہ پٹھوں میں کھچاؤ، درد، سستی کاہلی جو میں نے آپ کو امراض بتائے ہیں نا ان کے لیے کمال کی چیز ہے. اسی طرح اگر اس کا قہوہ بنانا ہو تو آپ 2 لونگ لے لیں، چھوٹا سا بالکل تھوڑی سی جاوتری لے لیں، 1 گلاس کا ہاں جی 1 ٹکڑا دار چینی کا، 1 گلاس پانی. چولہے پہ پانی جب گرم شروع ہو جائے ابلنا شروع ہو جائے، چیزیں ڈال کے ڈھک دیں اس کو، پھر آگ نیچے سے آنچ بند کر دیں. بس تھوڑی دیر میں یہ قہوہ تیار ہے. اس میں شہد ڈال کے استعمال کر لیں یا گڑ ڈال کے. جو شوگر پیشنٹ ہے وہ نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں اس میں. اسی طرح جن لوگوں کے اندر خشکی، ایسے مریض جو آتے ہیں جن کے اندر خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، پٹھوں میں کھچاؤ، اکڑاؤ، بہت زیادہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا زیادہ سٹریس ہو جاتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے، دائمی قبض، یہ بہت بڑا مرض ہے. بواسیری مزاج جس کو بواسیر ہو جاتی ہے. اب بواسیری مزاج جو ہوتا ہے نا اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ بواسیر ہونا، پخانے والی جگہ پہ مقد پہ خارش یا جلن ہونا یا منہ کا نکل آنا. اس میں کئیوں کے منہ کے جسم پہ نکل آتے ہیں، کئیوں کو چنبل ہو جاتی ہے، کئیوں کو سورائسس آگے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کئیوں کو رسولیاں بن جاتی ہیں. یہ ایسا مزاج اس میں انسان فٹ بھی بڑا رہتا ہے اور اسی مزاج میں غصہ بھی بہت آتا ہے اور اسی مزاج میں ہیپاٹائٹس سی بھی اسی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کالا یرقان. اور کینسر بھی اسی میں ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر خشکی جو ہے، خشکی کیا کرتی ہے، جلاتی ہے نا چیزوں کو. اب آپ کو وہ چیزوں کو ساڑی جائے گی، ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے، خشکی کو توڑنے کے لیے. آج اس ٹائم سب سے زیادہ لوگوں میں خشکی کیوں پائی جاتی ہے؟ ہم فاسٹ فوڈ، ینگ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر چائے کا بہت زیادہ استعمال ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، بڑی آسان سی چیز، بڑی سستی سی، پودینہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے. پودینہ لے لیں اور اس کے بعد یہ اناب بھی، یہ پہاڑی بیر ہیں، ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. یہ سنا مکی ہے، اس کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، بڑی کمال کی چیز ہے، یہ بھی آپ کو مل جاتی ہے. یہ اجوائن ہے، یہ بھی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے. آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ساری یہ 3 دانے یہ لے لیں اور ساری 2 چٹکی لے کے 1 گلاس پانی میں ابال کے شہد ملا کے پئیں. یقین کریں آپ کے جوڑوں میں درد، پٹھوں میں درد یہ بھی ختم ہوگا، ساتھ جو آپ کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، پلس جو گیس آپ کے ہر ٹائم جمع رہتی ہے گیس کا بھی اخراج ہوگا. یعنی کہ اوورآل دیکھیں ایک ہی چیز سے، اور بواسیر کے لیے بھی کمال کی چیز ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب اس کے لیے جب خشکی بہت زیادہ ہو، نیند کی کمی ہو، اس کے لیے کمال کی چیز ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے یہ نسخہ. یہ نسخہ ہے جی جن کے اندر گرمی، ایسے مریض جن کو گرمی بہت زیادہ ہو گیا، گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے کیا، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، بندہ نڈال ہو جاتا ہے، سستی کاہلی آ جاتی ہے، پیشاب پیلا آنا شروع ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب سردی ہو تو پیشاب زیادہ آتا ہے، پخانہ بھی کچا آتا ہے، 2-3 دفعہ آتا ہے. جب خشکی ہو تو پخانہ آتا ہی نہیں ہے یا سخت آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یورین بھی کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے. اسی طرح جب گرمی ہوتی ہے تو ہمیں سٹول جب آئے گا تو سٹول کیا ہوگا، 2-3 دفعہ آئے گا. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے یہ مجھے پیچش موشن لگے ہوئے ہیں، موشن نہیں ہوتے. بعض اوقات پیشنٹ ایسے آتے ہیں 10 سال سے یہی مرض ہے، اس میں پیچش ہوتی ہیں، موشن نہیں ہوتے. پیچش کیا، آنتوں کے اندر انفیکشن، یعنی کہ دن میں 2-3 دفعہ سٹول آئے گا لیکن پتلا آئے گا. اس سے ہوگا کہ پیٹ میں وٹ ہوگا، جیسے کہ گوشت کھائے گا، گرم چیز کھائے گا، پیٹ میں وٹ ہوگا، موشن آ جائے، شروع ہو جائے، ہاں پیچش. اور یہ جو میں نے بتایا تھا نا اسہال ہوتی ہیں، موشن 1 دفعہ آئے گا، 2 دفعہ پانی ختم ہو جائے گا، فوراً بندہ ہسپتال بھاگے گا، ڈرپ لگوائے گا. اس کے لیے یہ کمال کا نسخہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو میں نے بتایا تھا نا سردی کے لیے، اچھا لونگوں کے ساتھ جو ہاں جی، اس کو ہم ہیضے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ہیضہ ہو گیا، الٹی موشن نہیں رک رہی، تو آپ نے ان چیزوں کو لیں، اس میں تھوڑا سا قہوہ بنا کے لیمن نچوڑیں، 1-2 چمچ پلا دیں، پہلی خوراک پہ ہی موشن رک جائیں گے، الٹی رک جائے گی. اتنا گارنٹی، اتنا زبردست ہے. یعنی کہ موشن بھی رک گیا، الٹی بھی رک گئی. اب آ جاتے ہیں اس کے
یہ جو گرمی کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا ایسے پیچش جو دن میں 3-4 دفعہ آتی ہیں. اور ایسا مریض کیا ہوتا ہے, وہ سستی کاہلی کا اتنا مریض ہوتا ہے, کام کرتا رہے جہاں بیٹھے گا دل کرے گا ٹیک لگا لوں, لیٹ جاؤں, یعنی کتنی سستی ہوتی ہے اس کے اندر. اور دل بھی کمزور ہوتا ہے, گھبراہٹ بڑی, بے چینی, دل کی دھڑکن کا تیز ہونا. تو اس کے لیے ایسا جو پیشنٹ, اس کے چہرے کی رنگت اکثر پیلی ہونا شروع ہوتی ہے, آنکھوں کی رنگت پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, یورن پیلا آنا شروع ہوتا ہے, بعض اوقات یورن جل کے بھی آتا ہے, تھوڑا بھی آتا ہے. اور ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا گرمی والا, اس کو نیند سکون کی نہیں آتی. جیسے سردی میں بہت زیادہ آتی ہے, اور خشکی میں کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا اکثر اوقات بوڑھے لوگ دیکھیں پوری رات جاگتے رہتے ہیں, قبض کی وجہ سے نیند نہیں آتی, خشکی کی وجہ سے. اور گرمی والا مریض جو ہے نا, اس کی نیند ایسی ہوتی ہے, لیٹا ہے, ہلکا سا بھی کچھ تھوڑا سا بھی آپ نے کوئی ہل جل کی ہے, اس نے اٹھ پڑنا ہے, یعنی کہ اس کو رات کو سویا تو 3-4 دفعہ اسے جاگ آئے گی. اس کی نیند کچی نیند ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بعد جاگ آ جائے گی. تو ایسے پیشنٹ کے لیے آپ سونف لے لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آپ یہ دھنیا لے لیں, اور یہ سبز الائچی لے لیں. اس کا آپ قہوہ بنا کے 2-3 دانے الائچی کے لے لیں, 2-3 چٹکی یہ دھنیا لے لیں, اور 2-3 چٹکی یہ سونف. اس کا قہوہ بنا کے صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد یہ استعمال کروائیں. لیکن اس میں سب سے ضروری بات جو غذا, اب آپ یہ سارا کچھ تو دے رہی ہیں لیکن اپنی ڈائٹ چینج نہیں کر رہے. اب جس کے اندر سردی ہے اس کو چاہیے صبح کا ناشتہ جو ہے مربع آملہ کرے, ساتھ چائے پی لے, یا سوگی بادام, جیسے ہم بادام کی گری, گربندی اور سوگی, اس کو کھا لے, ساتھ چائے پی لے. یا پھر وہ مربع ہرڑ کر سکتا ہے, یا انجیر بادام کر سکتا ہے, جس کے اندر ٹھنڈک ہے. سر یہ جو مربوں میں چینیاں ہوتی ہیں نا, اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, کھا نہیں پاتے, اور مربع ہر کوئی کھانا چاہتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اس میں اتنا زیادہ یہ شوگر فلیور کیوں ڈالا جاتا ہے؟ لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان حل بتاتا ہوں, گھر میں خود بنائیں. ایک تو گھر میں بنائیں, اس میں میٹھا بالکل کم ڈالیں. بنانے کا طریقہ میں تو کہتی ہوں کیا ضروری ہے, اسی سے ٹیسٹ حاصل کرنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے بنانا, مربع بنانا بڑا آسان ہے, آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. دوسرا, اگر مارکیٹ سے لے لیے آپ نہیں بنا پاتے, اس کو اچھی طرح دھوئیں, دھونے کے بعد رکھ دیں, پھر اچھی طرح دھوئیں, پھر اس کے بعد ساتھ پھیکی چائے یا پھیکا دودھ لے لیں, یا پھیکا قہوہ بنا کے وہ لے لیں, تاکہ اس کے اثرات کم ہو جائیں میٹھے کے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. ہم یہاں پر جو آپ کو علاج بتا رہے ہیں وہ اپنے گھر کے کچن سے ایزیلی آپ خود کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, بریک کے بعد ملتے ہیں. بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے ساتھ حکیم فرحان صاحب موجود ہیں, اور ہمیں بتا رہے ہیں رطوبات کے جو علاج ہیں ان میں اگر گرمی آ جائے, سردی آ جائے, خشکی آ جائے, ہم کس طریقے سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور کوئی ایسا نسخہ ہے جو رہ گیا, پھر ہم وہاں ٹیبل پہ چلتے ہیں. جی, میں وہ غذا کے بارے میں بات کر رہا تھا, وہ بڑی ضروری ہے. میں نے سردی کی آپ کو غذا بتا دی, اس کے لیے میں نے صبح کا ناشتہ بھی بتا رہا تھا. دوپہر میں ایسا پیشنٹ جو ہے اس کو کالے چنے شوربے والے استعمال کرے, فش استعمال کرے, تلا بھنا گوشت استعمال کرے, دال چنا استعمال کر لے, کریلے, میتھی, پالک استعمال کر لے. جن کے اندر سردی ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, یخنیاں, ہاں یخنیاں استعمال کر لے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں استعمال کرے, پھر یہ سارا نسخہ استعمال کرے تو 100% رزلٹ آئے گا. اس کے بعد آ جائیں آپ خشکی. ایسے مریض جن کو رات کو نیند نہیں آتی, یا کانسٹیپیشن ہے, جو خشکی کی میں نے علامات بتائی ہیں, ان کے لیے جو غذا بنتی ہے, صبح کا ناشتہ بنتا ہے, انڈا فرائی لے لیں دیسی گھی میں, یا میٹھا انڈا بنا کے لے لیں. یا پھر ایسا جو پیشنٹ ہے اسے چاہیے دلیا گندم کا بنائیں, اور صبح ناشتے میں اس میں بادام کی گری میوہ ڈال کے کوٹ کے وہ کھا لیں. اور دوپہر میں کدو, توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, دال, مونگ کھائے. لیکن اس میں اگر گنجائش ہو تو ایک آدھی بوٹی وہ بکرا یا دیسی مرغی, یہ تھوڑا, ہاں, اس سے کیا ہوگا, حرارت پوری رہے گی تاکہ خشکی ٹوٹے. یہ خشکی ایسے ہی ہے, انسان کو تباہ کرتی ہے. جیسے آپ زمین ہو, آپ زمین پہ فصل بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے, آپ اس کو پانی لگانا چھوڑ دیں, کچھ عرصے بعد دیکھیں گے زمین جو ہے اس میں کریک آ جائیں گے, اور دراڑیں پڑنے کے ساتھ ساتھ اوپر جتنی مرضی خوبصورت فصل ہوگی وہ جھڑ جائے گی, سوکھ جائے گی, تباہ ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. اور بعد میں اسی زمین پہ ہم چاہیں نا کوئی اور چیز اگا لیں تو فوراً نہیں اگے گی. ہم کیا کریں گے, اس سے پہلے وہ ہل چلائیں گے, نرم کریں گے, پھر پانی لگائیں, مٹی کو نرم کریں گے, پھر ہماری باری آئے گی کہ وہ کام ہو سکے گا. اسی طرح ہماری باڈی ہے, ہماری باڈی میں بھی یہی ہے. جب اتنی زیادہ خشکی ہو چکی ہے تو ہمیں اسے توڑنے کے لیے گرمی اور تری پیدا کرنی پڑے گی. اس کے لیے یہ غذا ہے. تو پھر پھلوں میں انجیر, پپیتا, امرود, انگور, یہ خربوزہ, یہ پھل جس کے اندر خشکی ہے وہ اس کو زیادہ کھانے چاہیے. اب آگئی اینڈ پہ گرمی والا جو مریض ہے اس کے اندر چونکہ گرمی تحلیل پیدا کرتی ہے, جیسے خشکی سکیڑ پیدا کرتی ہے نا, ہر چیز کو سکیڑتی ہے, آنتوں کو, ہر چیز کو سکیڑتی ہے, اسی طرح جو گرمی ہے وہ چیزوں کو پھیلاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا جو پیشنٹ ہے اس کو صبح کا ناشتہ کرنا چاہیے دلیا جو, یا پھر مربع بہی,
یہ صبح ناشتے میں بڑا مزدار ہوتا ہے. سفر جل اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس میں احادیث میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, سفر جل بہی جو ہے, تو یہ صبح ناشتے میں لے اور ساتھ یا پھر دلیا جو کا استعمال کرے بادام کی گری میوہ ڈال کے. دوپہر میں اور ایسا جو پیشنٹ ہے وہ کسٹرڈ بھی کھا سکتا ہے, صبح ساگو دانہ بھی کھا سکتا ہے, اور صبح دوپہر میں سبزیاں شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, دال, مونگ, سادہ سبزی, ابلے چاول وغیرہ یہ استعمال کر سکتا ہے. اور اس میں پھلوں میں صرف سیب چھلکا اتار کے یا انار استعمال کرے یا موسمی استعمال کرے تو ایسا پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو سستی کاہلی پڑتی ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. مقصد یہ ساری چیزیں بتانے کا کہ ہم اپنے گھر میں ہی اپنا علاج کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ہم محنت کریں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے مزاج میں, اور یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو لمس کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کی باڈی گرم ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کے اندر گرمی ہے. اگر باڈی ٹھنڈی ہے تو اس کا مطلب ٹھنڈک ہے. اگر کھردری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب پانی کی کمی, ڈی ہائیڈریشن ہو گیا, آپ کو پھر خشکی ہے. تو خشکی کے لیے دیسی گھی چاہیے. اچھا, اب یہ عام گھر میں ہر ایک کو دیکھنی آنی چاہیے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں. اچھا اوکے, فضا نے یہ سیکھ لیا. اب فضا نے سیکھا ہے, میں تو آپ کو یہاں پہ سکھانے بیٹھی ہوں. آپ بھی سیکھیں نا, آپ کے بھی گھر میں بچے ہیں, میاں ہے, میاں کے لیے بیوی, بچے ہیں, فیملی والے, امی ابو ہیں, گھر ہے, سب کے گھر میں بزرگ ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے جاتے آدھا وقت گزر جاتا ہے. 10 چیزیں چھوٹی موٹی اوپر نیچے کی جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ہمیں خود دیکھنی آنی چاہیے. بات یہی کہ علم حاصل کرو, چاہے چین چلے جاؤ. تو میں نے چین بھی نہیں بھیجی, میں تو کہہ رہی ہوں یہیں سے بیٹھ کے دیکھ لیں. سوشل میڈیا پہ بھی یہ ریلز پڑی ہوئی ہوں گی, جب آپ کا دل کرے دیکھیں, اٹھا کے سیکھیں. آرام سے آپ کو ایک ایک پوزیشن کے حساب سے بتایا کیسے نبض چیک کرنی ہے, کیسے ہارٹ بیٹ چیک کرنی, کیسے پلپ کا پتہ کرنا ہے, اور کس طریقے سے آپ اپنے جسم کے رطوبات کا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر سردی, گرمی, خزاں, بہار کیا کیا ہے. مذاق کر رہی ہوں. آئیے جی آگے دوسرے نسخوں پہ چلتے ہیں. آپ کیا بتائیں گے؟ اب جی سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے السی کی پنیوں کے یہ بارے میں. مصری ہے؟ ہاں جی, یہ مصری. تھوڑی سی کھانسی ہو رہی ہے, میں کھا لوں؟ کھا لیں. مصری کا پاؤڈر الائچی کے ساتھ پیس کے, کبھی کھانسی ہو نا تو رکھ لیں, بچوں کے لیے بھی رکھ لیں, اور تھوڑا تھوڑا لے کے نا ایسے چورا الائچی پوری اس کے سمیت نا پیس کے رکھ لیں, پاؤڈر تھوڑا سا چکا دیا کرے, کھانسی فوراً رکتی ہے. بالکل زبردست. امی رکاتی ہوتی تھی, اور پتہ ہے امی جب یہ کھلاتی تھی تو پوری شیشی امی کے ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کے لے جاتے تھے ہم, اتنے مزے کی ہوتی ہے. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں دیکھیں سہاگا, مارا سنگا, ایسی چیزیں گھر پڑی تھی. شہد تو ختم ہی ہونے دیتے تھے. جب آپ حکیم نہیں ہوں گے تب بھی ہوگی. وہ تو ہر کسی کو پتا ہوتا تھا, اور بچے بیمار نہیں ہوتے تھے. آج بچے بیمار ہوتے ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے, تو گھر میں یہ چیزیں پڑی ہونی چاہیے. اچھا جی, آج ہم آپ کو بتائیں گے السی کی پنییں کیسے بنتی ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں. فوائد میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. یہ جوڑوں کا درد ہو, پٹھوں کا کھچاؤ ہو, یا آپ کے جسم میں ڈرائنس بہت زیادہ ہو, خشکی بہت زیادہ ہو, نیند کی کمی ہو, ٹھیک ہے, یا آپ کمزوری فیل کریں, یعنی کہ بہت سارے معاملات میں یہ السی کی پنی آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں. اگر ہم ہسٹری دیکھیں, ہمارے آباء و اجداد یہی سردیوں میں بنا کے کھاتے تھے اور فٹ تھے, اور ان کی لائف دیکھیں, اگر وہ 100 سال کی زندگی تھی تو فٹ زندگی تھی. آج ہماری زندگی دکھا دیں گے. اچھا, یہ اس میں آپ نے لینا کیا ہے, اس کا طریقہ آپ کو پورا سمجھا دیتا ہوں. یہ ہے جی السی. ٹھیک ہے, آپ نے السی لے لینی ہے آدھا کلو, اور اس کے بعد آپ نے گندم لے لینی ہے 1 کلو. اس کے بعد آپ نے اس میں گڑ ڈالنا ہے 1.5 کلو. ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں اپنی جب ڈالنی ہے, اس میں آپ نے ڈالنا ہے سرسوں کا آئل. سرسوں کا آئل آپ نے ڈالنا ہے 1.5 پاؤ پکا کے. ہاں جی, وہ پکا کے جب آپ نے نا, پہلے تو آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے دونوں کو, اور بالکل پاؤڈر نہیں کرنا, تھوڑا سا موٹا رہ جائے. یہ دونوں چیزیں تیار ہو گئیں, السی اور گندم. ہاں, اچھی طرح صاف کر کے اس کو گرینڈ کروا لیں, لیکن بالکل باریک نہیں کرنا, تھوڑا سا ہلکا سا موٹا ہو. جو پکڑ کے دکھا دیا کریں. جی جی, اچھا یہ دیکھیں جی, یہ السی میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے. ٹھیک ہے, فلیکس سیڈ بھی کہتے ہیں اسے. اس کے بعد یہ آ گئی گندم. ٹھیک ہے, اور یہ جو گندم ہے یہ میں نے آپ کو اوزان اس کے بتا دیے. دونوں کو آپ نے اس کو گرینڈ کروانا ہے. گرینڈ کر لیا, اس کے بعد آپ نے چاشنی, جو چاش پانی ہے, وہ 1.5 کلو گڑ لینا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو جب آپ نے پکانا ہے, جب وہ پک جائے, بالکل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا, ابلنا شروع ہو جائے, اس میں آپ نے پھر یہ چیزیں جو ہے یہ ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی میں ہی آپ نے آئل جو ہے وہ پہلے ہی ڈال کے گرم کر لینا ہے, اس کے ساتھ ہی گڑ کے ساتھ. آئل اس میں ڈلے گا 1.5 پاؤ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے یہ مونگ پھلی جو ہے اس کے یہ چھلکے اتار کے تو یہ ڈال لینی ہے.
اب اس کے بعد اسے آپ نے رکھنا ہے جب ہلکا ٹھنڈا ہو جائے، یعنی کہ زیادہ مطلب ٹھنڈا نہیں کرنا، جو ہاتھ لگ سکے ہلکا نیم گرم، اس کی آپ نے پنیاں بنا لینی ہے۔ تو صبح ناشتہ جو ہے، پہلے لوگ صبح ناشتہ 1 پنی یا 1-2 پنی ساتھ دودھ کا گلاس، تو یہ بہترین ناشتہ بھی ہے اور یہ صحت کے لیے کمال کی چیز ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلیے جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ یہاں ناشتے تک آپ نے سمجھ لیا، آگے اور چیزیں بتاتے ہیں۔ ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ اور آپ کو کھانسی لگ گئی ہے تو پھر یہ لیں مصری ہے، تھوڑی سی آپ بھی لیں۔ مجھے اتنی بری طریقے سے بھی خراش ہو رہی تھی، میں ایک دم سے دیکھے ٹھیک ہو گئی۔ آپ بھی تھوڑی سی ساتھ ساتھ لے لیں، چوستے رہیں، سائڈ پہ داڑھ میں رکھیں۔ روزہ ہے، روزہ ہے ماشاءاللہ، آج روزہ ہے آپ کا کس وہ چیز کا؟ پیر جمعرات، اللہ کے نبی پوری زندگی رکھتے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ، اس کا بڑا اجر و ماشاءاللہ۔ ثواب ہوتا ہے، تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے اگر بندے نے فٹ رہنا ہے تو، ٹھیک ہے، کیا بات ہے، تو یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ابھی ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے، جادوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ فصلوں میں نا لوگ اکثر اوقات ہمارے زمیندار لوگ اسے نکال کے پھینکتے ہیں۔ کیوں پھینکتے ہیں؟ کہ یہ فصل کو خراب کرتا ہے، جو ہم بیچتے ہیں نا فصل، اس کو خراب کرتا ہے، لیکن انسانی صحت کے لیے اتنی کمال کی چیز ہے، اتنی کمال کی چیز ہے کہ آپ یہ اس کو گوکھرو بھی کہتے ہیں، بکھڑا بھی کہتے ہیں، اور یہ کنڈے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ کو میں فوائد بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پورے جسم میں جہاں پہ بھی آپ کی الرجی ہو، اس کا پاؤڈر بنا کے استعمال کریں یا قہوہ بنا کے استعمال کریں، بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد آپ کے کڈنی میں پتھری ہے یا پتے میں پتھری ہے، اس کے لیے اس کا پانی 1.5 لیٹر پانی بنا کے رکھ لیں اور صبح و شام اس کا پانی پئیں تو پتھری نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد پہلے جو ہمارے، آپ نے بھی شاید گھر میں کبھی پنجیری بنائی ہوگی، تو یہ اس کا مین جز سمجھا جاتا تھا، اسے گرم کر کے ڈالتے تھے۔ یہ کمر درد کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ کمر کس نہیں، کمر کس نہیں ہے، لیکن کمر درد کے لیے یہ اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے۔ اچھا جی، یہ لوگ پہلے وہ جو پنجیری بناتے تھے اس میں ڈالتے تھے۔ پلس یہ صرف اس کا ہی نہیں، اس کا یہ پورے وجود کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نیچرل سٹیرائڈ پیدا کیا ہے، نیچرل۔ ویسے تو ہم وہ باہر سے انجیکشن لگواتے ہیں، تو یہ میتھیکبال یا کوئی بھی، تو آپ اس سے بہتر ہے کہ یہ استعمال کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیچرل سٹیرائڈ رکھا ہے، کمر درد کے لیے، پٹھوں کے لیے، جوڑوں درد کے لیے اور سر درد کے لیے، یعنی کہ اوورآل میں کہتا ہوں کہ جادوئی چیز ہے۔ دیکھیں لوگ اس کو فصل سے نکال کے پھینکتے ہیں، یعنی کہ یہ ضائع چیز ہے، لیکن انسان کے لیے کتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر آپ کے پتھری نہیں جا رہی، آپ کے یوریٹری ٹریک میں انفیکشن ہے، اس کے لیے کمال کی چیز ہے۔ کڈنی فیلئر کے لیے آپ اسے آزما کے دیکھیں، جس کا کریٹینائن بڑھ چکا ہے اور کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ اس کے گردے واش کروائیں، اس میں آپ اس کو پکڑا جو ہے اس کا قہوہ بنا کے دینا شروع کر دیں یا پانی ابال کے دینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پہلی سٹیج سے ہی واپس آ جائے گا، اس کے کڈنی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے اس کا بتا دیے گا، السی کے بیج کو اگر اکیلا کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے کیا طریقہ ہے؟ جلدی سے اس کی ریسیپی بتا دیجیے گا۔ دنیا السی کے بیج کے پاگل ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ چائنیز ریمیڈیز، اگر روزانہ آپ 1 چمچ اس کا چھوٹا والا ½ ٹی اسپون جو ہے وہ لینا شروع کر دیں، کیسے ایسی بنا پیسے بنا ایسی۔ ہاں، دوسرا اس کو اگر آپ پاؤڈر کر کے شہد میں ملا لیں تو اور زبردست رزلٹ ہو جائے گا۔ پاؤڈر کر کے شہد میں ملا کے رکھ لیں، یہ دیکھیں 1 چمچ ہے اتنا، جی اتنا کھا لیں۔ اچھا کیسی بات ہے، یہ بالوں کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو بھگو کے رکھ دیں اور یہ شیمپو ٹائپ تیار ہو جائے گا، اس سے آپ بال اپنے دھوئیں تو یہ بالوں کے لیے بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ سودے گرم پانی میں، ہاں جی، وہ پانی گرم پانی میں بھگوئیں گے تو وہ شیمپو بن جائے گا، اور یہ مزیدار بھی بڑی ہے۔ یہی کہنے لگی تھی، یہ ٹیسٹی اتنی ہے کہ جب آپ کھانا شروع ہو گئے نا، جو لوگ جوڑ درد کا شکار ہے نا، جن کے جوڑ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یا کہتے ہیں ہمیں نا پانی نہیں پینا ہے، خالی بھوم رہے، یا کہتے ہیں کہ ہمیں نا گیس کی قبض کی شکایت رہتی ہے، یا جوڑوں میں درد ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہے، یا ہمارے جسم میں لچک نہیں ہے، اکڑاؤ پن ہے، تو اس کے لیے کمال کی ایسی روکھے کھا لیں۔ ایسے تھینک یو سو مچ۔ السی کے جو بیج ہے ناظرین، اس کو روکھا کھائیے، بالوں کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ کے جسم کے پٹھوں کے لیے اچھا ہے، آپ کے جسم کے لیس کے لیے اچھا ہے، آپ کی ہڈیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ السی کے بیج کے بارے میں چائنیز ریمیڈیز بہت فیمس ہیں، اس کو آپ کچھ نہ کریں، کچھ بھی نہیں کریں، روکھا کھا لیں، پی لیں، بھاگ لیں۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا۔ سائنس کے اوپر بات کریں گے، کیوں ہوتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور اس کے علاج کیا ہے، اور اگر ٹریٹمنٹ ہو جائے کیا یہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے جن کو مدعو کیا ہے وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر راشد ضیاء، ENT اسپیشلسٹ، کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ سائنس کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سائنس کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہمارے سانس لینے میں نوز کا ایک بہت بنیادی فنکشن ہے۔
نوز کی سائڈوں پہ پورے سر میں 50% سمجھیں ہمارے سر کا سائڈوں پہ، سر کے آنکھوں کے اوپر یہ جگہ خالی چیمبر ہیں. نوز ایک چھوٹی سی کاریڈور ہے، ٹھیک ہے. اس کے سائڈوں پہ بہت بڑے ہال، آڈیٹوریم، چیمبرز ہیں. اچھا ان میں ہوا ہوتی ہے. سر ان جگہوں پہ ادھر اور ادھر؟ آنکھوں کے اوپر بھی، آنکھوں کے نیچے بھی، سر کے درمیان میں بھی، بیک آف دا ہیڈ پہ بھی بہت سارے بڑے بڑے ہوا کے چیمبر ہیں. اچھا. یہ ہمیں فریش رکھتے ہیں، ہماری آواز میں ریزوننس پیدا کرتے ہیں، ہمیں ایک ڈیلائٹ فل ایک ہیپی موڈ دیتے ہیں. یوں سمجھے کہ 70% لوگوں کے ہوا ہے، 30% لوگوں کے اس میں بلغم بھرا ہوا ہے. تھک گاڑی بلغم ریشہ بھرا ہوا ہے. اچھا. جس کو لوگ لوکلی کیرا بھی کہتے ہیں. کیا کیرا؟ بلغم یا کیرا. بلغم. فلیم تھوڑی تھوڑی، کیرا بھی یہی چیز جیسے ہے. صبح نوز کو کلیئر کرنے میں کافی دیر لگتی ہے، حلق میں تھوڑا تھوڑا وائٹش سا، تھک سا، کلرڈ سا، بلیکش سا فلیم گرتا رہتا ہے. اکثر ہاکس کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا فیمیل آر ویری ڈیسنٹ، میل آر ویری فلوئنٹ. میل اکثر بف رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، وہ اکثر گلا صاف کر رہے ہوتے ہیں اور پبلک میں سپٹ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ عام طور پر اٹس ویری اینٹی سوشل. یہ سارا سائنس ہے. اچھا. ناک کا بند ہونا، فیس پہ گلے کے اندر ایک بلغم رہنا، فیس وہ پہ بھی سویلنگ. ایگزیکٹلی بلغم کا آنا ہی مین چیز. گلے کو بار بار کلیئر کرنا ہی سائنس ہے. اچھا. اکثر ناک کا بند ہونا ہی سائنس ہے. اچھا. اکثر سر درد ہونا، غصے میں رہنا، ہیوی ہیڈ کے ساتھ رہنا، نیند جلدی نہ آنا، رات کو جھٹکے لینا، منہ کھول کے سونا، ایگزیکٹلی خراٹے زیادہ آنا، اس میں سائنس کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن. سر اس کے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیوں ہو جاتا ہے سائنس؟ ایک نارمل انسان کو کسی بھی سٹیج پہ ہو سکتا ہے یا کچھ ہماری غلطیاں ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بچوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، زیادہ ان لوگوں میں ہے جو ان ایکٹیو ہیں. ہماری قوم باتیں کرنے کی ماشاءاللہ وی آر ویری فائن، اور سوشل میڈیا مس یوز میں وی آر پرہیپس ون آف دا ٹاپ ان لسٹ. تو کام ہمیں اٹھ کے گھنٹہ مہمانوں کو کم اٹینڈ کر لیں، باتیں کم کر لیں. پلیز اپنے گھر میں، باہر جہاں ٹائم ملے فزیکل ایکسرسائز کو پرائرٹی دیں. جتنا کھانا ضروری ہے اتنا ایکٹیویٹی کرنا ضروری ہے. سر یہ ڈسٹ سے بہت زیادہ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے. پہلے ہی عورتیں آ کے چیخنا شروع کرتی ہیں، اوف مجھے سائنس کا پرابلم ہے، ڈسٹ نہیں ہونی چاہیے، او ڈسٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسری بڑی علامت ہے. اچھا. سب سے زیادہ ان ایکٹیویٹی، ایکسرسائز نہ ہونا، وارم چیزیں زیادہ نہ لینا، پانی کم پینا، یا خاص طور پہ ڈسٹ اسموک میں جیسے جو ہمارے بچے ہیں بائکس پہ ہوتے ہیں، روڈ سائڈ پہ کام کرتے ہیں، ان میں چانس زیادہ ہے. اب جو لڑکیاں بیچاری جوان لڑکیاں وہ ایکٹیویٹی میں گھر میں اگر ماں ان کو جھاڑ پوچھ یا ڈسٹنگ یا کوئی جھاڑو کروانا چاہتی ہیں وہ نہیں کر سکتی، ان کو سائنس پرابلم ہے. وہ کہتی ہیں مجھے ڈسٹ اریٹیٹ کرتی ہے، میرے سانس میں تکلیف ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے بڑا عنصر یہ ہے کہ اگر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، ناک میں غدود بنے ہوئے ہیں، الرجی ہے. ناک کی ہڈی ٹیڑھی سے بھی؟ جی ناک جس بھی وجہ سے 50% سے زیادہ بند ہوگا سائنس ضرور ہوگا. اور جن کو سائنس ہوگا ان کو 80% لوگوں کو 80% لوگ جو سائنس کا شکار ہیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چیسٹ انوالومنٹ ضرور ہوگی. کھانسی، بلغم، کاف، سانس لینے میں دشواری یہ بہت عام ہے. سر یہ کن کازز کی وجہ سے ہو جاتا ہے؟ اور عام طور پہ یہ ناک کی الرجی. اچھا الرجی. اور جن کو ناک کی الرجی ہے ان کو 80% چانس ہے کہ الرجک استما بھی ہوگا. 80% پبلک کو. اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چھوٹے بچوں میں یا بڑوں میں عادت ڈالیں کہ بلینڈڈ چیزیں، پریزروڈ چیزیں، بند ڈبوں والی چیزیں کم سے کم استعمال کی جائیں. اس کا مطلب ان کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں جتنے بھی چیزوں میں دیکھیں ماسٹر شیف بھی ہے، آپ دنیا کی بیسٹ چیز بھی بنا لیتے ہیں، ایک دن سے زیادہ بھی یوز نہیں کر سکتے. ڈبوں پہ لکھا ہوا 3 سال یوز کر لیں، 2 سال یوز کر لیں. اس میں ایک کیمیکل ڈلا ہے جو اس کی لائف بڑھاتا ہے، لیکن ہیلتھ کے لیے ٹاکسک ہے، ہیلتھ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے فریش چیزیں لینا، پانی زیادہ پینا اور وارم چیزیں زیادہ لینا، دیٹس پرہیپس دی بیسٹ وے. سر کچھ لوگوں کو اس کی علامات میں نا آنکھوں میں اور سر میں بڑا درد ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ جو بھی ناک کے مسائل ہیں ان میں آنکھوں میں اریٹیشن، آنکھوں میں ریڈنس ہونا یا آنکھوں کی الرجی ہونا، اس کو ہے فیور بھی کہا گیا. اچھا.
اور ان گھروں میں اگر اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنی جتنے بھی بلینکٹس ہیں اور کارپٹس یا کارپیٹس بلینکٹس، خاص طور پہ میٹرس اور پلو، اور وول والے سویٹرز ہفتے میں 2 دفعہ سن لائٹ کو ایکسپوز ضرور کریں، اوکے اور ٹوائس منتھلی فورٹ نائٹلی اس کو گرم پانی سے ایک دفعہ نکال لیں اس کے جو کورنگس ہیں، تو اس سے آپ کافی حد تک الرجی سے بچ جاتے ہیں۔ صحیح سب سے زیادہ فضا جو الرجی پوری دنیا میں ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، الرجی نوز کی، گلے کی، آئیز کی سب سے زیادہ ہے ہاؤس ڈسٹ مائٹ سے، نمبر 2 ہے پولنز، نمبر 3 ہے فنگائی۔ سو 80% تو ہاؤس ڈسٹ مائٹ ہے، یہ خاص قسم کا انسیکٹ ہے چھوٹا سا جو میگنیفائر سے کافی 10-12 قسموں کا ہے۔ اوکے آپ سمجھیں ہم سب کے پلو اور میٹرس میں ملینز اینڈ ملینز مائٹس رہ رہے ہیں، اچھا اور ان کی ڈراپنگ پوری دنیا میں سب سے نمبر 1 مسئلہ ہے الرجی کا۔ تو سر کیا ان کو صاف کرنے کے لیے، پھر ان کی صفائی بھی بات کر لیں، ان کو صاف کرنے کے لیے ویکیوم کروا لیا کریں ہر ویکیوم ہفتے، یوز کریں، کیونکہ جھاڑنے سے تو میرے خیال سے نہیں ہٹتے، وہ تو الٹا اچھلتے ہیں۔ ویکیوم از دا بیسٹ ویکیوم از دا بیسٹ، سن لائٹ ایکسپوئر از دا بیسٹ وے۔ تو سب سے زیادہ پوری دنیا میں الرجی جو ہے ہاؤس ڈسٹ مائٹ، یہ خود اور اس کی ڈراپنگ جو ہیں یہ سرپلس کوانٹٹی میں ملینز اینڈ ملینز ہاؤس ڈسٹ مائٹس آر ایوری ویئر ان آر ہاؤسز۔ اچھا سب سے زیادہ یہ کارپٹس میں، پلو میں، میٹرس میں ہے۔ سن لائٹ کو ایکسپوئر سے یہ کم ہوتے ہیں، 60 ڈگری سیلسیس سے گرم پانی سے اگر کپڑوں کو اچھی طرح نکال دیا جائے ہاں اس سے یہ ختم ہو جاتے ہیں، ویکیوم کے یوز سے یہ کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو بہت حد تک منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل آپ نے سنا ہوگا ایئر پیوریفائرز، یہ بہت افیکٹو ہیں، یہ گھر پہ لگا سکتے ہیں، ہیپا فلٹرز ٹھیک ہیں، ہے، ایچ ویک سسٹم ہے، یہ سب لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے اس سے بہت حد تک آپ تدارک کر سکتے اچھا ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے اس کا بہت اثر؟ کم ہو جاتا اچھا ہے۔ اگر ایئر وینٹیلیشن بہت اچھی ہے، سن لائٹ بہت اچھی ہے، تو سمجھیں کہ گھر آپ کا اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا جب بھی گھر خریدیں تو ایسی جگہ خریدیں جہاں پر سورج کی روشنی آپ کے گھر پہ پڑتی ہو، آگے کی طرف، پیچھے کی طرف، رائٹ لیفٹ، جہاں بھی مگر آپ کا گھر سورج کی شعاع اور روشنی میں آئے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل آپ کے گھر میں شیڈ، بالکل چھائے ٹائپ کا شیڈ ہے اور وہاں پر آپ رہ رہے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ میں دیکھا ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں جن کے گھروں میں دھوپ نہیں لگتی ہے، چھاؤں میں جو شیڈ میں ہوتے ہیں نا وہ گھر، وہاں پر ادھر سارے لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ سر میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے پودے تو ضرور لگائیں، ارے واہ، اور پودوں کو اپنے بچوں کی طرح کیئر کریں۔ ارے واہ، اب دیکھیں انسان ابنڈنس میں ہے، ملینز اینڈ بلینز انسان ہیں، اللہ میں یہ کہ آکسیجن ختم نہیں ہو رہی، سرپلس آکسیجن 21% ان دا ایئر از آلموسٹ 100% اویلیبل۔ میں تب نیچر کی قریب ہو جائے۔ میں بار بار کہتی ہوں سر لوگوں کو پرندے پسند ہیں، لوگ پرندوں کو قید کر لیتے ہیں، میں کہتی ہوں گھر میں پودا لگاؤ، درخت لگاؤ، اسی درخت کے نیچے پانی رکھو، دانہ ڈالو، پرندے بھی آئیں گے، آپ بھی بیٹھو ادھر اس کے شیڈ کے نیچے، انجوائے بھی کرو، نیچر کے تھوڑے قریب ہو جاؤ۔ یہ آپ کی ایک بات پازیٹیو تھاٹ ہے کہ جو گھروں میں آپ تھوڑا سا پانی کسی کھلی جگہ پہ رکھ دیں، کہیں پہ پانی کا ڈراپ گر رہا ہے، تاکہ پرندے جہاں پہ آپ نے پلانٹس لگائے ہیں، جہاں پہ پرندے ہیں، وہ سمجھے موسٹ سیولائز لوگ رہ رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں سر، جہاں پہ پرندے آپ سے اور آپ کے بچوں سے ڈرتے نہیں ہیں، اٹ مینز یو آر دا ریئل ہیومن بینگ۔ میرے گھر میں ایسی چڑیائیں آتی ہیں جو میں نے کبھی دیکھی نہیں، لوگ کہتے ہیں وہ شاید آسمان سے جو ہے نا سال کے بعد وہ نیچے اترتی ہیں، ایسی رنگی، ایسی تتلیاں میرے گارڈن میں گھومتی رہتی ہیں، سیکنڈ ادھر ادھر سے۔ یہ خوبصورت انٹیمیسی ہے۔ اچھا، اب دنیا کی اچھی جگہ پہ جائیں، وینس، ونیزیا، ہائے 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 ہائے، آپ ایسے ہاتھ کریں گے نا، بے شک آپ نے گرینز نہیں بھی رکھے، 10 12 20 آپ کے پرندے اتنی انہوں نے کانٹیکٹ فیکٹر ہے، کیا بات ہے، انسانی اعتماد ہی سب کچھ ہے۔ بے شک سر، کیا بات ہم نے اسمائل کو عام کرنا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، تاکہ سوسائٹی ہائیلی پازیٹیوٹی کی طرف جائے۔ سر مجھے پولن کا بھی بتا دیں ہم ساتھ ساتھ، کیونکہ سائنس پہ وہ پولن والا بھی ایشو آپ نے سیکنڈ کہا تھا۔ سب سے زیادہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ، جس کی بہت قسمیں ہیں جن کو بہت طریقوں سے ہم کم کر سکتے ہیں۔ پولنز اور فنگائی جو ہیں یہ سیزنل ہیں، ایک خاص موسم میں، جب موسم بہار آئے گا یا جس کو کہتے ہیں موسم چینج ہوگا، اس وقت چانسز زیادہ ہوتے ہیں پولنز کے، اچھا،
اور پولنس کی الرجی سب سے کم ہے. 1/3 لوگوں کو ایک خاص موسم میں جب باہر نکلیں گے پھول پتوں سے، خاص قسم کے پھول سے، یا سب سے زیادہ گوروں کا خیال ہے گراس خاص قسم کی ہے جس سے ہوتی ہے، تو اس کو آؤٹ ڈور الرجی بھی کہتے ہیں، ایکسٹرنزک الرجی بھی کہتے ہیں. اور یہ کامن ہے چند لوگوں میں، جسٹ 20 to 25% لوگوں میں. اچھا، اس کی بھی تو کوئی ویکسین بھی ہوتی ہے نا پولن کی، یا نہیں؟ ہر چیز کی ویکسین اویلیبل ہے. ہاں، پہلے یہ تھا انجیکٹیبل، آج کل یہ اورل ٹیبلٹس کی فارم میں اویلیبل. سر اس کی ہم ساری ویکسینیشنز کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ رہے تھے، مگر آپ نے کوئی تھرڈ فارم بھی بتانی تھی اس کے بعد. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ہم سائنس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہم لوگ سائنس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جو ہے راشد ضیاء ENT اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ مدعو ہیں. آپ فنگائی کے بارے میں بھی بتائی تھی جو تھرڈ فارم ہے. فنگائی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، کس طریقے سے؟ فنگس یا فنگائی، یہ اس کو ہم الی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے بریڈ پڑی ہے موائسٹ ہے تو اس کے اوپر ایک ملٹی کلرڈ چیز جی آ جاتی ہے، اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے ہمیں بچپن. فنگائی کی بیوٹی یہ ہے کہ پورے ایکو سسٹم کو نارملائز کرنے کے لیے اللہ نے ٹنز اینڈ ٹن فنگائی آر ایوری ویئر. اچھا، جب اینیمل، ہیومنز، پلانٹس جو بھی لیونگ ہیں ان کی دوبارہ ڈیکمپوز سینڈ میں بنا دیا جائے گا تو مین کنورشن از بائی دا فنگائی. ٹھیک ہے. سو انسان جب ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ایج بہت ٹرمینل پہنچ جاتی ہے، ڈائبٹیز ان کنٹرول ہو جاتی ہے، اینٹی بائیوٹک کا مس یوز کیا جاتا ہے تو فنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سو فنگس کی گروتھ اتنی زیادہ انسان کے اوپر، انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے جب انسان ان ایکٹیو ہوتے ہیں، شوگر کانٹینٹ ہائی ہو جاتا ہے، یا باڈی کے سسٹم خاص طور پہ وائٹ بلڈ سیل کام نہیں کرتے تو فنگائی حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. اور یہی فنگائی کئی دفعہ انسان کی ٹرمینل ایونٹ کا باعث بنتے ہیں. اچھا، تو یہ انسان میں کس طریقے سے؟ اسی فنگائی سے الرجی بھی کامن. مگر انسان کے اندر یہ فنگائی والا کیا؟ فنگس تو دیکھیں بیکٹیریا، وائرس، فنگائی اچھا ہمارے ساتھ ایکو سسٹم کے ساتھ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے ایک نارمل انسان میں نارمل سیل ہے میرا، اتنے ہی ایک نارمل سیل میں جرمز رہ رہے ہیں. اچھا، سارے ہم سیلز کچھ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی سلیپ ٹھیک ہے، اسمائل ٹھیک ہے، آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کا وائٹ بلڈ سیل از دا بیسٹ رینجر، بیسٹ آرمی ایز وی ہیو ان پاکستان، دا بیسٹ آرمی، تو آپ کو کوئی خطرے کی ضرورت نہیں. واو، اچھا، یو آر ایز سیکیور ایز اینی تھنگ. ٹھیک ہے. آپ اللہ رسول کے بعد اس پہ 100% ریلائی کر سکتے ہیں اپنے وائٹ بلڈ سیل میں. تو یہ بالکل آپ کو سیو کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پلیز اپنی سلیپ ٹھیک رکھیں، اپنی اسمائل ٹھیک رکھیں اور ایکسرسائز ضرور کریں. سر اب ان کی ویکسینیشنز پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہم اپنی کوئی ویکسینیشن کھانسی وغیرہ کی جیسے ایک آیا تھا کہ اگر پہلے سے آپ کروا لیں، اس موسم تک کرا سکتے ہیں، اس سیزن تک کرا سکتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ کرا لیتے ہیں، اپنے آپ کو نا سیو کر لیتے ہیں. اور وہ میں نے دیکھا کارآمد ہوتی ہے جو لوگ ویکسین کراتے ہیں کھانسی کی، کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کرائی تھی، مجھے بڑا فرق پڑا. ورنہ میں تو ایسے کھانستی ہوں جیسے پتہ نہیں، استغفر اللہ، میں تو بیٹھ نہیں سکتی، میں کام بھی نہیں کر سکتی، 6 4 مہینے رہتی ہے مجھے گندی قسم کی الرجی والی کھانسی. یہ ہم باجماعت سارے کرتے ہیں یہ کام. ہاں. تو اب یہ جو ہے نا، آپ نے جو ویکسین ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کن کن کی ویکسین بچے کرا سکتے ہیں، بڑے کرا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اس طریقے کے جرمز وغیرہ اور یہ ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. فنگائی ہو گیا، یہ آپ کا پولن والا ہو گیا، ان سب کی ویکسین، اور یہی جو آپ کا سائنس ہے. سائنس کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے، خاص اس کی تو ٹریٹمنٹ ہوتی ہوگی یا ہوتی ہے؟ یس. سائنس پرابلمس کو، سائنس انفیکشن کو ٹوٹلی ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا. یہ آلموسٹ 100%. اگر تو انڈر لائن کاز کو ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، ناک بند رہتا ہے، اس میں غدود ہیں، پولپ ہیں، تو سرجیکلی ٹھیک کیا جاتا ہے. اوکے، سرجیکلی بھی ہوتا ہے پورا، جیسے آپریشن جسے ناک کا ہے نا. ایبسولوٹلی. کسی کو خراٹے آتے ہیں تو اس کو فوراً ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اوکے. پرووائڈیڈ کہ ایج اس کی 65 سے کم ہو. سر یہ کرانا بھی ضروری ہوتا ہے کچھ پیشنٹس میں؟ ایبسولوٹلی. اگر آپ کی ناک بند ہے تو آپ نارمل سوئیں گے نہیں، آپ کی پرفارمنس سیون نہیں ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ناک بند ہے اور سالوں تک بند ہے تو اس کو فوراً کریکٹ کرائیں. فار دا گڈ سلیپ، فار بیسٹ اور اگر ریسٹ. لٹل بٹ ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، سال میں 1 2 دفعہ ہوتا ہے تو اٹس ویری نارمل. آپ صرف ایکسرسائز کی عادت ڈالیں. ویکسین کی آپ نے بات کی، اٹس اے پریٹی گڈ آئیڈیا.
کہ 2 ویکسین بہت یوزفل ہیں نوز سائنس انفیکشن الرجی کے لیے. پوری دنیا میں WHO کہتا ہے کہ فلو ویکسین سال میں 2 دفعہ لگوایا جائے. اچھا ٹھیک ہے, سال میں 2 دفعہ؟ ایک دفعہ تو ضرور لگوایا جائے. 2 دفعہ کب؟ وہ اگست کے یا اینڈ پہ, سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں تو ونس تو ضرور لگنا چاہیے. سر اس ٹائم پہ کیوں اسپیسیفکلی وہی ٹائم کیوں؟ اس وقت موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ پاکستان کی ویدر کے حساب سے بتا رہے ہیں. انفیکشن کا انسیڈنس نہیں, پوری دنیا میں ہی خیال یہ ہے کہ ونٹر کے سٹارٹ پہ لگنا چاہیے. اوکے. کیونکہ ونٹر میں انفیکٹیو ریٹ انفیکشنز بڑھ جاتی ہیں. اچھا. اور انفیکشنز میں ہی مورٹیلٹی ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا اچھا, اب سمجھ آئی مجھے. ٹھیک ہے. ٹرمینل ایج والے پیشنٹس, ایڈوانسڈ ایج والے پیشنٹ جن کو ایستما ہے, نوز پرابلمس ہیں, ڈائبٹیز ہے, ان پہ تو سمجھیں بہت ہی ضروری ہے, اشد ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دوسرا ویکسین ہے جس کو اس کو فلو شاٹ بھی کہتے ہیں, یہ جو فلو کے لیے ہے. جو الرجی کے ویکسینز ہیں یہ پوری دنیا میں تو سب لینگول ٹیبلٹس کی فارم میں اب. اچھا, جیسے کیسٹین ہو گئے. ایگزیکٹلی, اس میں ہر چیز کی پولنس کے لیے علیحدہ ہے. ہاں, وہ زبان کے نیچے رکھنے والی بہت چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں, چیویبل ہیں. ٹھیک ہے. That's the finest possible answer. Kids also can have it, اور بچوں کے لیے نہیں تھی؟ یہ ہر ایج کے لیے ہے, پرووائڈیڈ کہ بچے کی ایج 5 سال سے زیادہ. اوکے. یس, ناٹ لیس دین. مگر پھر بھی ڈاکٹر سے پوچھیے ضرور ایک بار. اس پہ بالکل پہلے ڈاکٹر کنفرم کرتے ہیں, اس پہ ملٹیپل ٹیسٹ ہیں, پہلے پروو کرتے ہیں. الرجی کے بارے میں ایک چیز یاد رکھی جائے کہ اگر آپ کو ملٹیپل چیزوں سے الرجی ہے تو اس کا مطلب کیئر کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے ٹریٹمنٹ لینے سے. اگر آپ کو کسی ایک وجہ سے الرجی ہے, جیسے پولن سے ہے, ہاؤس ڈسٹ مائٹ سے ہے جو موسٹ کامن ہے, تو اس کا تو حل 100% آلموسٹ پاسبل ہے. اوکے. اچھا. اس کے لیے یہ چیزیں بہت کارآمد ہیں, اوائڈنس بھی, الرجی کی ٹیبلٹ بھی, اور سب لنگول ٹیبلٹ بھی. اچھا سر, مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جیسے کچھ بچوں کو یا بڑوں کو نا کچھ ڈسٹ الرجی کے ساتھ ساتھ, جیسے ڈسٹ الرجی ہماری یا انفیکشن یا کسی کا ایسے کوئی الرجی کسی کی آپ کو ایک دم سے تھرو, یہ جو ہم ہاتھ ملاتے ہیں, ہر ایک سے ہاتھ, آپ لوگ بھی ملا رہے ہوتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ٹچ کرتے ہیں ایسے تو اس سے بھی کسی کا ہاتھ گندا بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ہاتھ میں ڈسٹ بھی ہو سکتی ہے. بھلے آپ نے ہاتھ دھویا, آپ کا صاف ہے, دوسرے کا تو ہو سکتا ہے جب وہ اس کا ہاتھ لگتا ہے, آپ ہر وقت اب ہاتھ ملنے کا ہاتھ دھونے تو نہیں جائیں گے, دیٹ از اے بیڈ مینر. تو ہمارا یہ جو والا جو سسٹم ہے, اس سے بھی تو ہمیں جرمز بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. لڑکیاں تو چلو ہاتھ نہیں ملاتی نا, اتنا کوئی ان کا یہ سین ہوتا ہے. وہ لڑکے تو آپ لوگ بہت زیادہ ایسے ہاتھ ملاتے ہیں. وہ تو ہاتھ نہیں ملاتے, پورا ملتے ہیں, پورا بھی ملتا ہے, اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ملتے ہیں. مجھے لگتا ہے گلے ملنے ٹھیک ہے, ہاتھ اسکن ٹچ کر کے زیادہ وہ ہوتا ہے. دیکھیں, جذباتی ہونا اچھی بات ہے, فل آف سینٹیمنٹس ہونا اور اچھی بات ہے, لیکن ہاتھ دھو کے ہونا زیادہ اچھی بات ہے. یہ پوری دنیا میں آپ کسی سے بھی ملیں تو if he is not familiar with you, تو لوگ دور سے آپ کو ایک اچھا سا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سر یو سی چائنا میں تو لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں, چائنا زیادہ تر یہی ہے. دیٹس گڈ. کوریا میں بھی زیادہ تر یہی ہے. تو انٹل ادروائز آپ بہت کلین ہیں پھر سمجھ آتی ہیں. انٹل ادروائز آپ کا بلڈ ریلیٹڈ بندہ ہے, آپ کے بچے ہیں, امی ہیں, ابو ہیں, دین اٹ از الاؤڈ. ادروائز بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں, دل سے ادب زیادہ ضروری ہے جی, اس سے فاصلے جلدی کم ہوتے ہیں. کسی نے اپنے کان میں انگلی ڈالی ہو, کسی نے سر کھجلایا ہو ہے, کسی نے اپنی ٹانگ ایسے کھجلائی ہو, کوئی بیٹھ کے اپنے ایسے انگوٹھوں سے کھیل رہا ہو, لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کسی ناک میں انگلی ڈالی ہو, تو کہ ہاتھ ملاتے ہوئے سوچ لیا کریں, یہ سب بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. باقی میرا کیا جاتا ہے, آپ کا ہاتھ ہے جس سے ملائیں, جتنی بار بیمار ہوں میں تو بتا رہی ہوں. یہ بالکل صحیح ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا, ایوری باڈی از اے نارمل لٹل بٹ فری اسٹائل. ہم ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں سوچ لی جو نہیں کرتے, جو نہیں کرتے سوچ لیا. ہم یہ کان کو انگلی لگانا, ناک کو لگانا, اور پھر یکدم یاد آتا ہے تو پھر ہم وہ, اور پبلک میں ہر وہ کام ہمیں, کیونکہ پیرنٹس نے, سوشل سسٹم نے کہا ہوا ہے کہ یہ ایسے نہیں کرنا. ابھی پیٹ کھجلائیں گے, ابھی کچھ اور اس کے بعد ہاتھ ملا لیں گے, پکوڑے بھی تل لیں گے, باہر کھانے بھی کھانے جاتے ہیں. آپ ایسی لوگوں کے ساتھ یا ایسی لوگوں کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھاتے ہیں جو کبھی یہاں چھوتے, کبھی وہاں چھوتے, کبھی وہاں چھوتے, کبھی وہاں چھوتے. جب الون ہوتے ہیں تو نیچر سپیکس, تو نیچر سپیکس. آپ کو جب بھی خارش ہوئے گی تو ہاتھ آپ کا خود ہی وہاں پہ پہنچ جائے گا. لیکن کووڈ سے انسانوں نے بہت کچھ سیکھا. واہ. ہاتھوں کو بار بار دھونا, نوز گلے کو فلش کرنا,
ایک تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرنا, ڈسٹینس مینٹین کریں لیکن اسمائل کو مینٹین کریں. سر مجھے وہ لوگ بھی بہت برے لگتے ہیں, کچھ لڑکیاں ہیں, ہائے میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میں کبھی ایسے کسی ایونٹ میں کوئی کام کرنے جاؤں یا شوٹ پہ کوئی ایسی میری کوآرڈینیٹرز لوگ, وہ لڑکیاں سر پہ چڑھ کے میرے سے بات کرنے آتی ہوں. میں کہتی ہوں بچیوں کو یار بالکل تربیت نہیں دی, پیرنٹس نے کچھ نہیں بتایا کہ آپ چڑھ کے بات نہ کریں, کان میں بالکل گھس کے بات نہ کریں. بھائی ایک ڈسٹینس مینٹین ضروری ہے. اب میں کہہ دوں تو پھر ان کو لگے گا میں ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہوں. مگر یہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ جب آپ کسی سے مل لیں تو اس کے اوپر یوں چڑھ کے, اس کے پاس یوں گھس کے ایسے, دس از ناٹ گڈ بیہیویئر. آپ تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بات کرتے ہیں, بات سمجھانے کے لیے. یہ سائنٹیفک بھی ہے کہ انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے ہینڈ واش کے علاوہ ڈسٹینس مینٹین کرنا ایک بہت بڑا, ہو سکتا ہے سامنے والے کو آپ کی ساؤنڈ, سانس, کھانسی کچھ بھی اریٹیٹ کر سکتا ہے. سنیزنگ ہے, کافنگ ہے, اس نے ماسک ضرور لگانا. اور جس نے بھی بائک چلانی ہے وہ ہیلمٹ بھی لے, اور اگر اس کو نوز, گلے, سائنس کا مسئلہ ہے تو ماسک بھی لگائے. سر ایک آخری اور میسیج دینا چاہوں گی. میری فرال بیٹی جو ہے اسی کے اسکول میں اسی کی ایک دوست, ٹھیک ہے نا, تو میں فرال کو کیونکہ اسکول سے پک کرنے جاتی ہوں یہ مارننگ شو کے بعد, تو وہ روز ہی کوئی نہ کوئی اپنی دوستوں سے مجھے باہر لے جا کے آ کے نا ملا رہی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے, ماما بھی یہ والی دوست, ماما بھی. تو مجھے نا پرسوں کہتی ہے کہ ماما یہ بیمار ہے مگر دیکھ لیں پھر بھی نا اس نے اسکول کی چھٹی نہیں کی. میں تو یوں میرے انٹینے کھڑے ہو گئے. بچی سے تو میں پیار کرتی ہوں, میرے گھر بھی آتی جاتی ہے اس کی سہیلی. تو میں نے نا بچی کو بلا کے اتر کے فوراً بولا, میں نے کہا بیٹا جب آپ بیمار ہیں نا یا کوئی ایسی انفیکشن ہے آپ کو, آپ کھانس رہی ہیں اتنی بری طریقے سے, آپ کا گلا پورا بیٹھا ہوا ہے, آپ نے نہیں آنا. نہیں ماما نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے بیٹا چھٹی نہیں کرنی ہے اسکول کی. یہ کیا بات ہے کچھ بھی ہو جائے, آپ اپنے بیمار بچے کو اسکول بھیج رہی ہیں, اس سے جو باقی بچے ہیں وہ بھی تو بیمار ہو رہے ہیں, یہ بھی تو یوز کریں. آپ اپنی ایک چھٹی کے لیے لیو لکھ دیں, اسکول والے آپ کو دیتے ہیں یہ اسپیس کہ پیرنٹس لیو کی چھٹی لے لیں, باقی بچوں کو تو نہ بیمار کریں. یہ ایک ٹیک ہوم میسج بھی ہے آپ کا اور پازیٹیو ہے. سر میں نے صحیح بولا ہے, برائی کرتے کرتے ایک راز. ایک بچے کی انفیکشن 20 بچوں کو جائے گی اور 20 بچوں سے آگے ان کے بہن بھائیوں میں جائے گی. ایسے ہی اس لیے یہ فری سٹائل سوچ, بالکل جس طرح مس یوز آف میڈیا از کامن, ہم سگنل کا خیال نہیں کرتے. سگنل پہ ہماری ہیومینٹی اتنی اوور فلو کرتی کہ ہم وہاں پہ کھڑے فقیروں کو اور زیادہ ولچر کی طرح اٹریکٹ کر رہے ہیں. پلیز وہاں پہ خیرات نہ دیں, وہاں پہ آلریڈی کنجیشن زیادہ ہے. آپ یہ خیرات کسی اپنے رشتہ دار غریب کو جا کے دے دیں, یہ چوک پہ یہ نیک کام نہ کیا کریں. ہاں, اور یہ نیک کام ویسے بھی نیک نہیں ہے, پوری کمیونٹی سینٹر کھلے ہوئے ہیں. پلیز اس کے اوپر میں پورا شو کروں گی, بھیک کے اوپر آج آپ کی بھی مجھے جو ہے نا ہنٹ مل گئی. کافی لوگ اس چیز سے پریشان ہیں اس پہ بھی, کیونکہ یہ جرمز بھی پھیلاتی ہے, گندگی بھی پھیلا رہی ہیں. یہ شیشوں کے اوپر چڑھ کے پورے جو وہاں پہ فقیری چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, اور بچے منہ لگا کے گھسے ہوتے ہیں. واٹ از دس, آپ کیوں بچوں کو اس طرح کی تربیت دے رہے ہیں؟ بھیک منگوانا بھی سکھانا, جرمز بھی پھیلوا رہے ہیں. یہ اسٹرکٹلی ہولڈ آن ہونا چاہیے. اور یہ ٹیک ہوم میسج بہت سٹرونگ ہے کہ ہینڈ واش, فیس اور ناک کو, گلے کو بار بار فلش کرنا, پانی زیادہ پینا, وارم چیزیں زیادہ لینا بہت اچھی بات ہے. لیکن پلیز اپنی سلیپ کو ٹھیک رکھیں, اسمائل کو ٹھیک رکھیں. جتنا ہم ایک دوسرے کا ادب کریں گے, سوشل میڈیا کو پازیٹیولی یوز کریں گے, ایک گریٹ قوم ہے, ایک عظیم آرمی ہے, ہم اس ملک کو بہت آگے لے کے جائیں گے. ہم آپ کی ایک بہترین صحت کے لیے دعا گو ہیں. اینڈ may God bless all of us and we are praying for everybody. تھینک یو سر. آپ کی اسی پازیٹیو بات کے ساتھ اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. زندگی تیرے نام میں تاں لائی ہوئی آ, زندگی تیرے نام میں تاں لائی ہوئی آ, میرے نال تو تیرے نال میں وکھری جی دنیا بنائی ہوئی آ, زندگی تیرے نام میں تاں لائی ہوئی آ. ہائے رب بھی گوائے میرے بے چین دل دا, چوری چوری ویکھاں تینوں سکھ جیا ملدا.
ਰੱਬ ਵੀ ਗਵਾਏ ਮੇਰੇ ਬੇਚੈਨ ਦਿਲ ਦਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਂਝਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ मैं लाई हुई वाह 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 वाह। हमारे साथ शहराज भाई मौजूद हैं और मैं शहराज भाई की कहानी, माइक हटा दीजिएगा, आपको लगा हुआ है। मैं शहराज भाई की कहानी उनकी ज़ुबानी तो सुनूंगी, मगर मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने अभी पहली बार ही इनकी आवाज़ सुनी इस तरह से, क्योंकि मेरी टीम की बड़ी अच्छी रिसर्च होती है, बड़ी मेरी टीम काम करती है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत टैलेंटेड हैं और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स और इस तरह से लोग चांसेस नहीं दे रहे होते। तो हम कहते हैं हमारा प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत से आगे बढ़ के आगे कुछ बनना चाहते हैं। तो उसी में से शहराज भाई हैं। पहले पेंट का काम करते थे और अब जो है बाइक, इन ड्राइव बाइक्स जो हैं वो चला रहे होते हैं। और फैसलाबाद से ना, भावल नगर से जो है शहराज भाई इधर आए हैं अपनी स्ट्रगल पे, और यहाँ पर आकर म्यूज़िक के शौक़ और म्यूज़िक का प्यार जो है उनको यहाँ पे खींच लाया है। कुछ बनने का ख्वाब है इनको। आवाज़ में देखा है आपने इनको, बड़ी फील, दर्द, खूबसूरत, यूनिक आवाज़ है। इस तरह की आवाज़ बड़े हम शौक़ से सुनते हैं, हमें ज़रा बेस वाली आवाज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो मेरी बड़ी दुआएँ हैं इनके साथ, मैं इनका साथ देना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है जो जिस मकसद के लिए आप इस प्लेटफॉर्म में अपनी आवाज़ सुनाने के लिए पूरी दुनिया को, तो आपका ये ख्वाब जो है जल्द पूरा हो। चश्मा उतारिएगा ताकि आपकी शक्ल रोड पे जब आप निकले तो एज ए स्टार आपको सब पहचाने। आज के बाद आप स्टार ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। शहराज भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। कितने लोग हैं घर में आपके? हम 8 मतलब हम भी भाई बहन है टोटल। हाँ, भाई बहन भी आप भी 8 है जी। कितने भाई बहन? मतलब 3 सिस्टर 3 भाई। अच्छा है तो 8 तो ना हो, मैथमेटिक्स 2 अम्मी अबू हो गए ना। अच्छा उनको भी बच्चे ही बना, मतलब हम इंक्लूड करके। मैं तो अपने 8 भाई बहन है ना उनके, मैंने कहा शायद आपके भी 8 भाई बहन। चलो 6 भाई बहन है आपके माशाल्लाह से। कब से काम कर रहे हैं शहराज भाई? ये सिंगिंग का नहीं, पहले पेंट का जो आपने काम शुरू किया था। ये ना मुझे तकरीबन इसमें हो गए हैं कोई 5 से 7 साल हो गए हैं। सही स्किल्स आते हैं आपको पेंट के, सारा काम पता है ऐसे लेविश तरीके के। सारा आता है। डिजाइनर पेंट, डिजाइनर घरों पे बिल्कुल रंग का काम करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके अलावा फिर कितनी उम्र से कर रहे थे ये पेंट वाला? तकरीबन 7 साल पीछे जाएं तो 28-29 साल की एज से। अच्छा, उससे पहले मैं जॉब करता था। वहाँ से जब जॉबलेस हुआ हूँ तो उसके बाद फिर कोई काम नहीं मिला। वो क्या जॉब करते थे? मैं एनजीओ में काम करता था। अच्छा। नई जिंदगी। उससे पहले अब पढ़ाई शढ़ाई का क्या ताल्लुक सिलसिला? मैंने इंटर के बाद जो है वो जिम्मेदारियाँ बढ़ गई मेरी। फिर उसके बाद घर की जिम्मेदारियाँ थी। शादी हो गई आपकी? जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। शादी बना ली, बच्चे भी बना लिए, 3 बच्चे, बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, एक रिसेंटली अभी 2 मंथ की बेबी है। माशाल्लाह, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत खुशियाँ नसीब दे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सिंगिंग का आपको बहुत बेइंतहा शौक है। जी बचपन से। कहाँ से सीखा आपने ये? मतलब ऐसी गुनगुनाना ये स्टार्ट से मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया था। लेकिन ये है कि प्रॉपर जो मुझे सीखने का मौका मिला है वो रफ़ी अख्तर साहब है लाहौर में। तो हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बेसिक जो गंडा बंदी की भी है उनके साथ? जी बिल्कुल, रफ़ी अख्तर साहब। तो उसके बाद जो मुझे स्टेज का, जिन्होंने स्टेज के ऊपर गाने का तरीका सिखाया है, माइक का तरीका सिखाया है, वो है इजाज़ सागर साहब है। अच्छा, वो ये 2 मेरी तो आप वैसे होमवर्क करके आए, तैयारी करके आए, ट्रेनिंग लेकर आए, एंड नाउ यू आर ऑल सेट रेडी धमाका करने के लिए शोज एंड कॉन्सर्ट्स में। एक और गाना सुनेंगे आपसे अब ब्रेक के बाद। मैं रोब भी सैलूं, मैं चिड़का भी सैलूं, तेनू नाल किसे दे मैं वंडना नहीं चाहती, मैं वंडना नहीं चाहती, तेनू छड्डना मैं चाहवां रातों रात छड्डे जा, गल मुकदी ऐ इत्थे मैं छड्डना नहीं चाहती, तेनू भुल्लना मैं चाहवां रातों रात भुल्ले जा, गल मुकदी ऐ इत्थे मैं भुल्लना नहीं चाहती। ज़्यादा नहीं थोड़ा जिहा बदल रहा है होली होली, एकदम नहीं थोड़ा जिहा छड्डता रहा है होली होली, मेरी जगह आके
ਵੇਖ ਸਹੀ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਸੇਕ ਸਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਹੀ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਸੇਕ ਸਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰੋਬ ਵੀ ਸਹਿ ਲੂੰ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਸਹਿ ਲੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੱਡ ਜਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ वाह, कोई नुसरत अली खान साहब का आपको आता है तो प्लीज राहत अली का राहत भाई का सुना दें। अरे वाह वाह, ना दे रे 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 ना दे रे ना दे रे 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 मैं समझा तो तुम हो तो क्या और मांगूं मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा वाह जीना है तेरे बिना जीना है तेरे बिना जीना है अब मुझको तेरे बिना वाह, वेरी नाइस भाईजान। तुसी तो आओगे तो ऐसे छा जाओगे, तुसी तो हाथ भी नहीं पाओगे। आप तो इंटरव्यू भी देने के लिए हमें टाइम नहीं देंगे, आप तो इतने बड़े स्टार बनने वाले हैं, मुझे तो ये दिख रहा है। अल्लाह के आगे तो अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने हमसे भी वादा किया है कि जो वक्त गुजर गया है वो अच्छा है, मगर जो आने वाला है ना वो सबसे बेहतर है। इसी पे हमारा ईमान है। इसी पे शो ख़त्म करेंगे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ, बहुत जी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। आपकी जो छोटी काकी है उसका नाम क्या है? शनासा। शनासा। शनासा जी, आपके वालिद साहब यहाँ पे बैठे हैं और जब तक कि आप थोड़ी सी बड़ी होंगी तो आप उनके कॉन्सर्ट जाके देख रही होंगी इंशाल्लाह। देखिएगा शो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।